الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور بس اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم سے ہر قسم کا گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور فرما دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے. اور پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جھگڑے تو آپ فرما دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. اور پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. قاری محمد نعمان سیفی اور علی وقار قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم بات کریں گے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسن علیہ السلام کی. آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، آج بہت ہی مبارک دن ہے. آج ان کی یوم ولادت ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ویورز، ہم زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں جن سے شاید ہمیں انسپائر نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ بچوں کو ہم کارٹون کیریکٹرز دکھاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے ان کو
سکھانے کی یا انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلامک ہسٹری میں ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اگر ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں تو کسی بھی اور قسم کی انٹرٹینمنٹ سے بہت بہتر گائیڈنس بھی ہوگی، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کی تربیت بھی بہت بہتر ہوگی۔ سو جب بھی ایسا کوئی خاص دن آتا ہے نور رمضان میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی ہم سیلیبریٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں۔ النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان۔ ویلکم بیک ویورز۔ اس رمضان النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم پیش کرتا ہے براہ راست نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں A+ اور پبلک نیوز پہ سائملٹینیسلی۔ النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی جانب سے اپنے کسٹمرز کے لیے بہت سے قیمتی انعامات ہیں، جیسے کہ 4 گاڑیاں اس رمضان المبارک ڈفرینٹ لوگ جیتیں گے۔ 1 گاڑی پچھلے عشرے میں ہم آلریڈی دے چکے ہیں، 1 گاڑی اس عشرے میں، اور 2 گاڑیاں جو ہیں وہ تیسرے عشرے میں دی جائیں گی، اور وہ بذریعہ قرآن اندازی جیتی جا سکتی ہیں۔ اور ڈیلی جو ہے عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے، عمرے کا ریٹرن ٹکٹ، بائک، LCD، موبائل فون۔ اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے کسٹمر ہیں تو اپنے بقیہ واجبات 20 رمضان المبارک تک کلیئر کر دیں تاکہ آپ بھی اس قرآن اندازی کا حصہ بن سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جو تمام دیکھنے والے ہیں، آپ بھی جیت سکتے ہیں 5 مرلے کا پلاٹ، اور وہ آپ ایسے جیت سکتے ہیں کہ الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز پہ جائیں، ٹیگ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ خوش نصیب کا نام اناؤنس کیا جائے گا 27 رمضان المبارک کو بذریعہ قرآن اندازی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے بیلٹ باکس کی طرف اور نکالتے ہیں اپنے پہلے ونر کا نام۔ ذرا میں بیلٹ باکس کی چابی اگر مجھے مل جائے تو پھر ہم بیلٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کی جو ہے میں بریک میں لے لوں گی اور آپ نام نکالیں گے ونر کا اس وقت۔ اب ہم آ جاتے ہیں سٹیج کی طرف واپس۔ ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی آنریبل اسلامک اسکالرز، علامہ کرامت عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی طاہر تبسم، السلام علیکم۔ اور آف کورس ہمارے ملک کے معروف نعت خواں اور ہمارے ججز نور مدت کے شہباز قمر فریدی، السلام علیکم۔ اینڈ شہزاد حنیف مدنی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اگر ہم نے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری کرنا ہے، اینڈ آف کورس ایز یو نو آج میرے ساتھ بیٹھے میرے بہت ہی پیارے بھائی علی وقار قادری صاحب جو ہمارے ہیڈ آف کانٹینٹ بھی ہیں، اور نور رمضان میں جو بھی انفارمیشن اور بات چیت ہوتی ہے وہ ان کے سپورٹ اور محبت اور گائیڈنس سے ہی آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو آج کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گی امام حسن علیہ السلام کی مبارک شخصیت پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سرکار امام حسن علیہ السلام کی پاکیزہ آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی اور تمام اراکین کو بھی۔ جہاں تک سرکار امام حسن علیہ السلام کے مناقب، فضائل، عزت، حرمت کی بات ہے تو ہم اس پر کیا لب کشائی کریں گے جس کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ میرے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کون حسن؟ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ کون حسن؟ جو نواسہ رسول ہے۔ کون حسن ابن علی؟ جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعی ہیں۔ کون حسن؟ جنہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے امام ہیں۔ وہ حسن جن کا جھولا جبریل جھلاتا ہے، وہ حسن جن کو مصطفیٰ کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا کے فضائل پر خطبہ دے رہے تھے تو ایک منافق کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابن علی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کیا واقعی یہ آپ کے نانا کی شان ہے؟ یہ کہنا تھا کہ سرکار کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا تو کیا جانتا ہے کہ ہمارا خاندان کیا ہے؟ ہم وہ ہیں جو آل ابراہیم ہیں، ہم وہ ہیں جو آل مصطفیٰ ہیں۔
سرکار حسن کا ایک تاریخی جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کی جدہ کا چادر کعبے کا پہلا غلاف بنی. ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وحی اترتی ہے. ہمارا نانا وہ ہے جسے معراج متعدد بار ہوئی ہے. میرا بابا سید الاولیاء ہے. میری ماں سیدہ نساء العالمین ہے. حسین جیسا کسی کا بھائی نہیں جو مجھے نصیب ہوا. میرے پاک نانا محمد جیسا کسی کا نانا نہیں جو حسن کو نصیب ہوا. میری ماں سیدہ نساء العالمین ہے, کسی کی ایسی ماں نہیں. سرکار امام حسن علیہ السلام ہو بہو یعنی کہ سر سے لے کر اس میں سیاستہ میں بھی اور ہمارے ہاں کتب میں بھی مفتی صاحب تشریف فرما ہیں کہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام سر سے لے کر بطن تک ہو بہو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے, بلکہ ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ جب عید کا روز تھا تو سرکار امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا جان, میرے پاکیزہ نانا, عرب کے لوگوں کے پاس بڑی خوبصورت سواریاں ہیں اور انہوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بھائی یہ کہنا تھا کہ سیدہ کونین میری آقا زادی کا ایک جملہ آیا. میری آقا زادی فرماتی ہیں بچوں ٹھہرو, تمہارے کپڑے ابھی درزی لے کر آیا. یہ کہنا تھا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام ایک ہاتھ میں سبز جوڑا ایک ہاتھ میں لال جوڑا لے کر آئے اور آ کر کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں. کہا یہ سرخ جوڑا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے, یہ سبز جوڑا امام حسن مجتبیٰ کے لیے. اس کے بعد مولا حسن فرماتے ہیں نانا عربوں کی کتنی خوبصورت سواریاں ہیں. علامہ صاحب یہ جملہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا بے شک میں اپنے جملوں میں احتیاط رکھتا ہوں, جو بھی ہو میرے آقا آقا ہی ہیں. وہ حسن کے بھی آقا ہیں, وہ حسین کے بھی آقا ہیں, وہ علی بادشاہ کے بھی آقا ہیں, وہ حسنین کے بھی آقا ہیں, وہ کل کائنات کے آقا ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ میرا عقیدہ ہے اور اسی پر میری زندگی اور اسی پر مجھے میرا مولا موت دے کہ میرے رسول خدا کے بعد اگر کائنات میں کچھ سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ سید کائنات ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بچوں آج جیسی سواری تمہاری ہوگی کائنات میں کسی کو ایسی سواری نصیب نہیں ہوگی. شہزاد علی مدنی صاحب, شہباز قمر فریدی چونکہ دونوں ثنا خان ہیں, یہ وہی رسول ہے نا جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں, اس کی مٹی آپ کے جوتے کے بوسے لیتی ہے. تو جو مٹی رسول کے قدموں کے نیچے آئی اللہ اسے آیت بنا رہا ہے, اور جو حضور کے کاندھوں پہ کھیلے وہ کس شان کے مالک ہوں. لہٰذا جناب حسن علیہ السلام کی شان عالی شان ہے, ان کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. اور ان کا نانا رسول اللہ, ان کی ماں بطول, ان کا بھائی حسین, ان کا بابا علی بن ابی طالب. کیا بات. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی پھول جنہیں میرے مصطفیٰ چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. کیا کہنا. اب چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, ہر ایک اپنے بچوں کو پیار سے چومتا ہے, لیکن میں نے کسی کو اپنے بچے کو سونگتے نہیں دیکھا. یہ اعجاز ہے میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کا, مولا علی کے جگر کے ٹکڑوں کا, اور سیدہ کائنات کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں کا. میرے آقا سونگتے اور فرماتے یہ میرے جنتی پھول ہیں, مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی کلام کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ جو ہے نا زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول, اسی کو کسی نے ایک اور اینگل سے یوں بیان کیا ہے کہ محمد گل استو علی برگ گل بود فاطمہ اندراں بوئے گل چو اترش برآمد حسین و حسن معطر آزاں شد زمین و زمن. کیا پنج تن پاک کو ایسا پرویا ہے اس شعر میں, کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے مہکتے ہوئے پھول ہیں, اور اس پھول کی پتی مولا علی ہیں, اور اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہیں, اور وہ خوشبو جب باہر آتی ہے اور اپنے روشن اور پاکیزہ نورانی کردار سے
پورے جہان کو معطر و معمبر کر دیتی ہے تو اس کا نام حسین و حسن بنتا ہے. سبحان اللہ. اس فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں